آزاداران مظلوم کربلا، خداوند عالم کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں، اس نے پھر ایک مرتبہ مجھے یہ موقع عطا کیا، اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کرنے کا موقع بخشا، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو اہل بیت کا ذکر کرتا ہے گویا اس نے رسول اللہ کا ذکر کیا، جس نے رسول اللہ کا ذکر کیا گویا اس نے اللہ کا ذکر کیا۔ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ عبادت ہوا کرتی ہے۔ تو خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، دوسری مرتبہ بیوی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ذکر کرنے کا موقع بخشا۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ جس سورہ کا سرنامے کلام قرار دیا میں نے وہ مشہور سورہ ہے سورہ کوثر۔ خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے، انا اعطیناک الکوثر، میں نے تمہیں کوثر عطا کیا ہے۔ یہاں کوثر سے مراد مفسرین نے مختلف اقوال نقل کیا ہے، ان میں سے اکثر علماء نے کہا ہے کوثر سے مراد خیر کثیر ہے، اس خیر کثیر سے مراد بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ اسی حوالے سے بی بی کی معاشرتی یا سیاسی زندگی کے حوالے سے بی بی کی سیرت کے متعلق کچھ نکات یا کچھ مطالب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اس کے بعد آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا۔ سب سے پہلے یعنی انسان جس معاشرے میں رہتا ہے اس معاشرے کے مراحل میں سے ایک مرحلہ یہ ہے کہ معاشرہ حیثیت سے، معاشرے کی حیثیت سے انسان سماجی مخلوق ہے، یعنی انسان بغیر معاشرے کے تکامل تک نہیں بڑھ سکتا ہے، یعنی اس سے انسان کے لیے اس معاشرے کی اتنی بنیادی ضرورت پوری نہیں کر سکتے بغیر معاشرے کے، بغیر سماج کے۔ اسی حوالے سے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جس معاشرے میں، جس سماج میں رہتا ہے، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ سماج میں رہتا ہے، معاشرے میں رہتا ہے تو کیسا رہیں، اس کی راہ، اس کی مسیر اور اس کی روش کیسی ہونی چاہیے۔ اب دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کے ساتھ یعنی کس اندازے سے اچھا اخلاق کے ساتھ پیش آئے یا کس برتاؤ کے ساتھ پیش آئے، یہ سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ تو اسی حوالے سے ان سوالوں کا حل جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی میں ہمیں ملتا ہے۔ ان روش، ان اصولوں کا طریقہ ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے جو خصوصیات ہے، یعنی خصائص میں سے سب سے خاصیت یہ ہے کہ بی بی فاطمہ زہرا خندہ پیشانی کیا کرتی تھی، یعنی خندہ پیشانی سے پیش آیا کرتی تھی۔ یعنی انسان کے لیے مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ خندہ پیشانی سے پیش آئے، خندہ پیشانی سے پیش آئے۔ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت میں یہ تمہیں ملے گا کہ خندہ پیشانی سے پیش آیا، کیسے پیش آیا کرتی تھی اپنے معاشرے والوں کے ساتھ، اس کا رویہ کیسا تھا، اس کا اخلاق کیسا تھا، یہ بی بی کی سیرت پر ہمیں ملے گا۔ اسی لیے یہ خندہ پیشانی سے پیش آنا، نرم لہجے کے ساتھ پیش آنا، کیسا خداوند عالم نے اپنے نبی سے کہہ رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہا ہے، اذهبا الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ آپ دونوں جائے فرعون کی طرف، انه طغى،
وہ سرکش ہو چکا ہے، وہ باغی ہو چکا ہے۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ خداوند عالم خود ارشاد فرما رہا ہے انہو طغا، وہ باغی ہو چکا ہے۔ ہاں وہ باغی ہو چکا ہے، لیکن آپ کی گفتگو میں نرمی ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی گفتگو شیرین نہ ہو تو جتنا بھی آپ منطقی دلائل کے ساتھ فلسفانے والا کلام پیش کرے، پھر اس کلام میں کوئی مؤثر نہیں ہوگا۔ یہ ضروری ہے۔ تو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی خندہ پیشانی سے پیش آیا کرتی تھی۔ صلوات پڑھی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ دوسری جو خاصیت ہے وہ دوسروں کے حقوق کی رعایت کرنا، یعنی دوسرے کے حقوق کی رعایت کرنا یہ ضروری ہے۔ اس معاشرے میں یہ ضروری ہے کہ دوسروں کے حقوق کی رعایت نہیں کرے تو یہ معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ اس معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگی، اس معاشرے کا جو نظام ہے وہ درہم برہم ہو جائے گا۔ ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کرنا یہ لازمی امر ہے، لازمی ہے، تاکہ انسان ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کرے تو وہ معاشرہ نظام، وہ معاشرے کا جو نظام ہے وہ الہی نظام بن جائے گا۔ اگر ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت نہیں کرے وہ الہی نظام کے بجائے وہ شیطانی نظام بن جائے گا۔ اسی حوالے سے اس سے جو ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کا جو صفت ہے وہ بی بی فاطمہ زہرا کی زندگی میں ملے گا تمہیں۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنی کنیز فضہ، حالانکہ کنیز ایک کنیز ہے، عام انسانوں کے لیے کیا ہے کنیز کی حیثیت ہے، لیکن بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کیا کرتی ہے؟ اپنے گھر میں لاتی ہے اور اپنے کام کاج کے لیے اور اپنے کاموں کو تقسیم بندی کرتی ہے۔ تقسیم کرنے کے بعد جو کام اپنے حصے کا آتے ہیں وہ احسن طریقے سے انجام دیتی ہے۔ یہ دوسروں کی حقوق کی رعایت کرنا یہ ضروری ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اور تیسری جو خصوصیات ہے وہ ایثار و قربانی ہے، یعنی ایک معاشرے کی تشکیل کے لیے یہ لازمی امر ہے، یہ لازمی ہے ایثار و قربانی ہو۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ ایک برادر مومن کی ضرورت کو پورا کرنا اور ایثار و قربانی کہلاتا ہے۔ اپنی ضرورت یعنی اپنے آپ کو ضرورت ہوتے ہوئے بھی اگر وہ برادر مومن کی ضرورت کو پورا کرے تو اس کو کہتے ہیں ایثار و قربانی، یعنی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے یہ ضروری ہے ایثار و قربانی۔ یہ ایثار و قربانی ہمیں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی میں ہمیں ملے گا۔ یہ ایثار و قربانی یعنی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، یہ واقعہ ہزاروں واقعہ ہمیں ملتا ہے بی بی کی سیرت پر کہ جناب سیدہ نے 3 دن تک بھوکا پیاسا اپنے خاندان سمیت بھوکی ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، پھر بھی ایک فقیر آتا ہے، اس فقیر کی ضرورت کو پورا کرتی ہے۔ یہاں تک کہ خود کے گردن بند یعنی شادی کے جوڑے جو بھی ہو وہ اس فقیر کی ضرورت کو پورا کرتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے ایک ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا یہ ایثار و قربانی ہے، یہ ہے ایثار و قربانی۔ اسی لیے یعنی اللہ کی راہ میں انفاق کرتی ہے۔ انفاق کے بارے میں قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو غیب پر ایمان لے آتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور ہم نے تمہیں جو کچھ دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہیں۔
یعنی ان کا فعل اتنا عزیز ہوتا ہے کہ خداوند عالم سورہ دہر کی صورت میں نازل کرتا ہے. اتنا عزیز ہوتا ہے. اللہ کی راہ میں انفاق کرنا یعنی دوسرے ایثار اور قربانی کا مطلب یہ ہے جو ضرورت اپنے لیے ہے پھر بھی اللہ کی راہ میں ایثار اور قربانی کرنا یہ ضروری عمل ہے تاکہ آپ کا معاشرہ الہی معاشرہ بن جائے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. چوتھی جو صفات ہے خصوصیت ہے دشمن شناس. یہ دشمن شناس یعنی کامیاب معاشرے کے لیے یہ ضروری ہے دوست اور دشمن کی صلاحیت رکھتا ہو. یہ ضروری امر ہے. اگر ایک معاشرے کو کامیاب بنانا ہے تو اس وقت دوست اور دشمن کی صلاحیت پیدا ہو اس کے اندر. اسی حوالے سے جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی میں یہ امر ملے گا یعنی دشمن شناسی. بیوی نے اپنے دشمن یا چاہے زمانے کے دشمن ہو جو بھی ہو ان کے بطلان کے بارے میں اعلان کر کے بتا دیا. سب کو مدینے میں سب کو بتا دیا. دشمن شناس ہونا ضروری ہے ایک معاشرے میں. پھر بھی یہ مدینے والے خاموش رہے. کیوں؟ ایک دشمن شناس ہونا ضروری ہے. مدینے والے خاموش تھے اور ان کے بطلان کے بارے میں اور باطل ہونے کے بارے میں بتا دیا بیوی نے کہ یہ باطل پر ہے. پھر بھی یہ مدینے والے اس آیت کا مصداق بنا جو خداوند عالم نے ارشاد فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. ان کی سماعت پر ان کی دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے اور ان کی نگاہوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے عذاب علیم ہوگا عظیم ہوگا بہت بڑا دردناک عذاب ہوگا. اس آیت کا مصداق بنے. لیکن معلوم نہیں تھا مدینے والوں کو. معلوم نہیں تھا یہ رسول کی بیٹی ہے یہ رحمت للعالمین کی بیٹی ہے اور چیخ چیخ کر پکار کر کہتی ہے اپنے دشمن کے بارے میں. اپنا دشمن باطل پر ہے پھر بھی کہہ رہی ہے آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہے حمایت کرنے والا کوئی نہیں ہے. یہ دشمن شناس ہونا یہ ضروری ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. آخری جو خصوصیات لیکن میں نے بہت سارے خصوصیات لکھ کے لایا ہوں لیکن ان میں سے جو آخری ہے حق کا دفاع کرنا. یہ ضروری امر ہے. ایک معاشرے میں کسی بھی معاشرے میں حق کی دوام کے لیے ضمانت کے حق پر کھڑا رہنا یہ ضروری ہے. اگر ایک حق پر کھڑا نہیں رہے گا تو وہ معاشرہ نہیں رہے گا. حق کا مقابلہ کرنے والی ہر قوت کے خلاف کھڑا رہنا یہ ضروری امر ہے. یہ حق کا دفاع کرنا ہمیں بی بی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت پر ہمیں ملے گا. اور اپنے دشمن بلکہ سب کو یہ بتا دیا یعنی حق کے خلاف آواز اٹھنے والی ہر قدم کے خلاف بیوی نے دفاع کیا. ہر وہ عمل جس کی وجہ سے حق پوشیدہ رہنے کا خدشہ تھا اس کے حق میں بیوی نے دفاع کیا. کیوں؟ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا علی مع الحق والحق مع العلی ولن یفترق حتی یرد علی الحوض یوم القیامہ. کہا علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے یہاں تک کہ یہ جدا نہیں ہوں گے حوض کوثر میں آ ملیں گے. یہ حق کی دفاع کرنا یہ لازمی امر ہے. یہ دفاع کرنا یہ ہمیں سیرت زہرا سلام اللہ علیہا میں ملے گا. اور آخری جو ہے دکھ درد میں دلداری کرنا.
کسی کا دکھ بانٹنا یہ ضروری عمل ہے. مثلا کوئی انتقال کر جائے، اس کے تعزیت کے لیے یا اس کا دکھ بانٹنے کے لیے ادھر جاتے ہیں تاکہ اس کی جو پریشانیاں ہیں وہ پورا ہو سکے، اس کی پریشانیاں آسان ہو سکے. لیکن عزیزو، مدینے میں جائیے کہ رسول کی بیٹی جو باپ کا انتقال ہونے کے بعد معلوم نہیں تھا مدینے والوں کو، ایک دکھ درد دلداری کرنا، اس کا غم بانٹنا ضروری امر ہے. کسی نے بھی فاطمہ کا گھر میں آ کر یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے غم کے شریک ہیں. کسی نے نہیں کہا، بلکہ اور بھی ظلم ڈھایا گیا. دکھ درد میں ساتھ ہونا، اس کا دکھ کو بانٹنا ضروری ہے. میں مصائب نہیں پڑھوں گا، مصائب کے لیے مولانا عاشق حسین پڑھے گا مصائب. تو پروردگار عالم سے دعا ہے، پروردگار ہمیں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.